اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید واصدق الصادقین وقولہ الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ سورہ اعراف آیت نمبر 31 میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، اور کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو۔ خداوند متعال قرآن کریم میں اسراف کرنے والوں کے بارے میں بتا رہا ہے کہ جو لوگ اسراف کرتے ہیں، اسراف کے بارے میں خدا کہہ رہا ہے کہ کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو، کہ خدا اسراف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اسی طرح خداوند متعال نے قرآن کریم کے بعض جگہ پر اسراف کرنے کے بارے میں کہا ہے۔ اسی طرح خداوند متعال سورہ انبیاء میں آیت نمبر 9 میں بھی خدا کہتا ہے وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور اسراف اور زیادتی کرنے والوں کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا۔ تو خداوند متعال کے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ تو عزیزان محترم، جس طرح ہمیں قرآنی آیات بتاتی ہیں کہ اسراف سے کس طرح سے دوری اختیار کی جائے، کس طرح سے ہم اسراف سے بچ سکتے ہیں، اسی طرح ائمہ معصومین علیہ السلام کی روایات بھی ہمیں اسراف کے بارے میں بتاتی ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد نے فرمایا کہ جو شخص فضول خرچ اور اسراف کرتا ہے تو اس سے نعمتیں زائل ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح معتبر کتابوں میں ہمیں ملتا ہے کہ اسراف نہ کیا جائے۔ اسی طرح امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کم ترین اسراف ہے، جو سب سے چھوٹا اسراف ہے، وہ اسراف یہ ہے کہ ہم اپنے برتن یعنی کھانے یا پینے کا بچا ہوا جو پھینک دیتے ہیں، وہ بھی اسراف میں شامل ہے۔ تو عزیزان من، ہم لوگ اگر اپنی زندگیوں پہ توجہ دیں تو ہم ان چیزوں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال نہیں رکھتے۔ گھر میں جو کھانا بچ جاتا ہے ہم وہ پھینک دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں، اپنے معاشرے میں ارد گرد دیکھیں، تو بہت سارے ایسے معاشرے میں مستحق افراد موجود ہوتے ہیں کہ جو کھانے کے طلبگار ہوتے ہیں، لیکن نہیں، ہم لوگ ان کی زندگیوں کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ ہم خود اپنی زندگی پہ صرف توجہ دیتے ہیں کہ خود کھا لیا، خود پی لیا، لیکن کسی دوسرے کی طرف نہیں دیکھتے کہ آیا ہمارا دوسرا مومن بھائی کیا وہ بھوکا تو نہیں سویا۔ تو عزیزان محترم، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھا جائے، ان تمام آیات کو دیکھا جائے اور روایات کا ملاحظہ کیا جائے تو یہ ہمیں فضول ہر چیز سے پرہیز کرنے کے بارے میں بتاتی ہیں، کیونکہ قرآن میں بھی اور روایات میں بھی اسراف کرنے کی مذمت کی گئی ہے، اور اسراف کرنے سے کیونکہ رزق میں تنگی آتی ہے، رزق میں وسعت نہیں ہوتی، تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ امام رضا علیہ السلام ایک شخص کو دیکھ رہے تھے کہ جو پھل کھا رہا تھا۔ اب جب پھل کھا رہا تھا تو پھل اس طریقے سے کھا رہا تھا کہ آدھا پھل کھاتا اور آدھا پھینک دیتا۔ تو اس وقت مولا امام رضا علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ اے شخص، یہ تو جو آدھا پھل کھا رہا ہے اور آدھا پھینک رہا ہے، یہ اسراف میں شامل ہے، کیونکہ اگر تو اپنے ارد گرد
اپنے معاشرے میں ایسے افراد دیکھیں کہ جو اسی کھانے کے طلبگار ہیں، کیونکہ بعض معاشرے میں بندے ایسے بھی ہیں پائے جاتے ہیں، دیکھے جاتے ہیں کہ جو غربت کی حالت میں ایک وقت کا کھانا بھی نہیں کھا سکتے، اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو 3 وقت کھانا کھانے کے باوجود بھی اسراف کرتے ہیں، لیکن بعض ایسے ہیں کہ جو ایک ٹائم کا کھانا کھاتے ہیں وہ بھی مشکل سے، اور پھل کا تو تصور ہی دور ہے۔ تو اسی لیے عزیزان محترم، آپ سے التماس کرتی ہوں کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں ارد گرد معاشرے میں دیکھیں کہ جو مستحق افراد ہیں ہم ان کی مدد کر سکیں، تاکہ ہمارے ایسے جو بہن بھائی ہیں جو غربت میں پسے ہیں ہم ان کی مدد کر سکیں۔ اور اسی طرح اگر اسراف دیکھا جائے تو پانی کا بھی اسراف ہے۔ ہم اکثر ایسا کرتے ہیں، گلاس میں پانی ڈال لیتے ہیں، گلاس کو بھر لیتے ہیں، طلب ہمیں پانی آدھا گلاس پینے کی ہوتی ہے، لیکن پانی کا گلاس ہم فل بھرتے ہیں۔ تو یہ بھی عزیزان محترم اسراف ہے کہ جو ہم پانی کو ضائع کرتے ہیں۔ تو بس خداوند متعال سے التماس کرتے ہیں کہ خداوند متعال ہمیں بحق 4 معصومین علیہ السلام کے صدقے میں پروردگارہ ہمیں اسراف کرنے کے جو مذمت کی گئی ہے ان تمام اسراف کرنے والی چیزوں سے خدایا دور رکھ، اور خداوند متعال سے التماس کرتے ہیں کہ خدایا تو ہمیں ایسا بنا جیسا کہ تو چاہتا ہے، جیسا کہ ہمارے وقت کے امام چاہتے ہیں، اور پروردگارہ ہمیں اپنے وقت کے امام کے لیے زمینہ سازی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور خداوند متعال ہمارے آقا اور مولا امام مہدی اجل اللہ تعالی فرج شریف کے ظہور میں تاجیل فرما۔ صدق اللہ العلی العظیم۔